الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ تمام صاحبین 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ عزیزان محترم، جیسے کہ کل میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا جمعے میں کہ آج داماد رسول ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ اسلام لانے والوں میں بھی آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ تیسرے تھے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر، آپ کے فرمانے پر، کیونکہ شروع سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور تجارت میں بعض کتابوں میں آیا ہے کہ تجارت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی تجارت فرماتے تھے۔ تو گویا میرے رسول کو ہر قریب سے قریب رہ کر بھی حضرت عثمان غنی نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ کے اوصاف، آپ کے انداز، سب کچھ آپ نے دیکھا ہے۔ اسی لیے زیادہ آپ کو اسلام کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے سلسلے میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور اللہ کے فضل سے مجھے اور آپ کو بھی یہ موقع مل رہا ہے کہ ماشاءاللہ آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی سن رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج بھی بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ دوہرے داماد حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں کتنی تھیں۔ صاحبزادیوں کا بھی پتہ نہیں تو دامادوں کا کیا پتہ ہوگا؟ دامادوں کو بھی کب جانیں گے؟ جب ان کی سیرت پڑھیں گے یا ان کے حالات دیکھیں گے یا سنیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہو گئی ہے آج کل کہ ہم لوگ اتنے دعوتوں میں محو ہو گئے ہیں، اتنے تقاریب میں اپنے کو مصروف رکھ لیے ہیں کہ دین کی بات کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں رہا۔ مگر آج کے دور میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی اولادوں کو صحابہ کرام کی زندگیوں سے واقف کرائیں اور صحابہ کی زندگی کے حالات ان بچوں کو بتائے کہ میرے رسول کے صحابہ کس انداز کے تھے،
اسلام لائے ہیں تو کس آزمائشوں میں ان کو رہنا پڑا، کیسے کیسے آزمائشیں آئی۔ آج ہم لوگوں کو آزمائشوں کو جو چند ہمارے لیے نظر آ رہے ہیں، ابھی ہم پہ کوئی مسلط نہیں ہوئے، مگر وہ آزمائشوں سے ہمارے کو ہیبت ہے، مگر یہ پریشانی نہیں ہے کہ ہمارے رسول پہ، ہمارے صحابہ پہ جو آزمائشیں آئی ہے وہ تو بڑی، یعنی وہ قبول کرنا ہی بڑے دل گردے کا کام تھا۔ جیسے حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا اسلام میں آنے کا یعنی اسلام قبول کر لیا آپ نے، تو آپ کے چچا نے آپ کو کئی دن تک بن کے رکھا، باندھ کے رکھا، پھر کھانا بھی بند کر دیا۔ بعض کتابوں میں یہ آیا ہے کہ اس کے باوجود بھی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے پلٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو آپ کے چچا نے بوریے کو لپیٹ کر ایک کونا اس کا بند کر دیا، دوسرے کونے میں سے دوسرے مقام سے اس میں دھواں دیا تاکہ دم گھٹے آپ کا۔ مگر سرکار کی محبت اور اللہ کے اوپر ایمان لانے کی قوت دونوں ایسے ساتھ تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دونوں کو بھی قبول کر لیا، بھوکے رہنا پسند کیا، مصیبتیں برداشت کیے۔ کیوں کیے؟ اس بات سے کیے کہ دنیا کو دیکھ لیا تھا کہ کدھر کدھر لوگ سر جھکا رہے ہیں اور کس کو کیا کیا کہہ رہے ہیں، مگر میرے رسول تو صرف آسان راستہ بتا رہے تھے، اور وہ راستہ یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لو اور کلمے کی وجہ سے اللہ تمہارے کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ آج ہمارے کو ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو صحابہ کرام کی زندگی سے واقف کرائیں۔ آپ کو معلوم ہے اسلامی مہینے شروع ہوتے ہیں کب سے؟ محرم سے، اور اسلامی مہینے کا اختتام کب ہوتا ہے؟ ذی الحجہ میں۔ اور دونوں مہینوں میں ایک قربانی ہے، ایک شہادت ہے۔ اس مہینے میں ذی الحجہ میں آپ قربانی دیتے ہیں، یعنی خون بہانا ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور یہاں بھی شہادت ہوئی ہے، کس کے لیے؟ مال کے لیے نہیں، عہدے کے لیے نہیں۔ آج کل ہم کو عہدے سے زیادہ محبت ہے، عہدے دینے والوں سے محبت رکھنا ہے۔ ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ امتی ہے، یہی آپ کے لیے بڑے فخر کی بات۔ ہم یہ فخر کریں کہ ہم کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پیدا کیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، جب اختتام ہوتا ہے تو عثمان غنی 18 ذی الحجہ کو آپ کو شہید کیا گیا، اور پھر ہمارے اسلامی مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو کس سے ہوتا ہے؟ اس میں بھی اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے 10 محرم کو۔ یعنی ادھر بھی اختتام ہو رہا ہے تو بھی شہادت سے، آغاز ہو رہا ہے تو بھی شہادت سے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم تو راضی برضا رہے، اللہ کی رضامندی میں ہی اپنے کو ڈھونڈے
ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، خیر وہ بزرگ کی عادت کیا تھی، جا کے انہوں لوگ بولے حضرت وہ کٹا ٹوٹ رہا اور امید ہے کٹا ٹوٹے گا تو پوری بستی بہہ جائے گی، کیا کرے؟ آپ بولے ٹھیک ہے، آپ جا کے کٹے کو توڑنے لگے، ہو گیا۔ وہ لوگ بولے حضرت ہم کٹا ٹوٹ رہا آپ کو دعا کرو بول کے بلائے، بولے جدھر مولا جدھر اللہ میاں ادھر اللہ میاں کا ماننے والا۔ کمال کی بات یہ ہے انہوں کٹے کو مارے پانی رک گیا، اپن وہاں کٹے کو مارے تو اپن بھی نکل جاتے۔ تو وہ ان کا تقویٰ، ان کا پرہیزگاری، ان کا ان کی زندگی، ان کی سب کچھ مرضی مولا اذان اولاد۔ ہم لوگوں کی کیا ہے زندگیوں میں اپنی مرضی زیادہ ہے، مرضی مولا نام ہے، باقی سب اپنی مرضی چلتی۔ تو یہاں یہ حضرت عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اسلام میں آپ داخل ہوئے تو بہت سی آزمائشیں آپ پر بھی آئی۔ چنانچہ آپ کو معلوم، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جب آپ اسلام قبول کر لیے، جب بھی تاجر تھے، اور پھر جب اسلام چھوڑ دیا آپ ماشاءاللہ، اس کے بعد پھر آپ تجارت فرمائے، اور تجارت میں ایسی تجارت ہوئی کہ تجارت میں اللہ نے خیر و برکت عطا فرمائی تھی، اور الحمدللہ آپ کے جتنی کتابوں میں ہم مطالعہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو غنی یوں ہی نہیں بنایا، آپ اللہ کے نام پر دینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ آپ کو معلوم بعض کتابوں میں آیا ہے ہر جمعہ ایک غلام کو آزاد کرتے تھے، ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ آج کل تو غلامہ نہیں ہے، مگر ایک زمانے میں غلام کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا میرے عزیز دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں آئے، اور سرکار کے ساتھ آپ نے گواہی دی اور کلمہ پڑھا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر تجارت کی، اور تجارت میں اللہ نے پھر آپ کو ایک مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی اثناء میں حضرت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو بی بی زینب سے چھوٹی تھی، حضرت رقیہ، بی بی رقیہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور اس نکاح کے بعد آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی زندگی سرکار کی رشتے میں آنے کے بعد سے تو اور اس میں آپ کے تقوی کے بارے میں بڑی کتابیں، بڑی اہمیت کی باتیں سامنے آئی ہے، انشاءاللہ وہ عرض کروں گا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا میرے عزیز دوستو، اب بی بی رقیہ سے نکاح ہوا، اسی اثناء میں جنگ بدر ہوئی۔ شادی کے کچھ سالوں بعد ہی جنگ بدر کا موقع آیا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا کہ یہاں آپ اسلام قبول کیے مکے میں، اور سب سے پہلے جو ہجرت آپ نے فرمائی حبش کی طرف فرمائی، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اگر کوئی ہجرت کیا ہے اللہ کے لیے، ایک ہوتا ہجرت کرنا کسی اور مقصد کے لیے، ایک ہوتا ہے اللہ کے لیے ہجرت کرنا۔ جب ہم سب کچھ چھوڑ کے نکل جانا، یعنی ذاتی گھر بنگلہ کاروبار سب کچھ چھوڑ کے نکل جانے کو ہجرت کہتے۔ اب جو جا رہے ہیں کمانے جا رہے ہیں وہ ہجرت نہیں ہے۔ ہم لوگ ایک صاحب آ کے بولے مولانا ہم بھی تو مہاجر ہے۔ اللہ مہاجر ہے بولے تو پیٹ بھرنے کے مہاجر ہے، آپ وہاں بھوکے پیٹ رہ کے مہاجر تھے،
تو خیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے ہجرت فرمائی. تو ابراہیم علیہ السلام فرمائے تھے، پھر دوسرا جو اللہ نے آپ کو اسلام کے لیے آپ نے ہجرت فرمائی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب مدینے کو تشریف لا لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ اپنا مقام بھی مدینہ ہی بنا لیا، مدینہ شریف کو بنا لیا، اور مدینے میں ہی میرے رسول کے ساتھ قیام فرماتے تھے. اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جب مکہ مدینہ شریف میں تھے، اسی اثناء میں جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تو نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس جنگ میں نہیں رہیں گے، لیکن جنگ کا پورا آپ کو ثواب اللہ عطا فرمائے گا. وجہ یہ تھی کہ آپ جس وقت جنگ کے لیے جانا چاہتے تھے اس وقت بی بی رقیہ یعنی صاحبزادی رسول آپ کی زوجہ محترمہ کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے آپ نے جنگ کا ارادہ تو کر لیا تھا، لیکن حکم بے اللہ کے رسول کے آپ نے وہیں ٹھہرنا مناسب سمجھا. اور یہی اثناء میں جب علالت مزید بڑھتے گئی، بی بی صاحبہ مزید بیمار ہوئی، اور پھر جس دن جنگ بدر کی خوشخبری لے کے قافلہ آیا مدینہ شریف کو، اس وقت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدفین کر دیے تھے. یعنی آپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کو تدفین کر کے آپ نکل رہے تھے کہ اتنے میں خوشخبری پہنچی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں کامیابی حاصل کی. اور اس کامیابی کو لے کر جیسے ہی آپ آئے اس وقت تک بی بی صاحبہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بی بی رقیہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی حضرت حفصہ کا پیام آپ کو دیا، لیکن آپ نے اس کو کہا کہ میں سوچ کر آپ کو جواب دوں گا. حقیقت یہ تھی کہ میرے آقا کی دوسری صاحبزادی بھی آپ کے نکاح میں آنے والی تھی. دیکھیے، ایک ساتھ دو بہنوں کو نہیں رکھا جا سکتا. آج کل ایک بیماری چل رہی ہے، ایک گھر کی ایک بچی سے نکاح کر سکتے ہیں، ایک گھر کی دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے. اور ہمارے نوجوان آج کل عجیب کیفیتوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان تک بھی یہ بات پہنچانا ضروری ہے کہ رشتہ سگے دو بہنوں کے ساتھ حرام ہے کرنا. ہاں، انتقال کے بعد ان کی بہن سے کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. اور اس طریقے سے آپ دوہرے داماد بنے. اب ذوالنورین کہتے ہیں آپ کو. ذوالنورین کے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ذوالنورین دو وجہ سے کہا جاتا ہے. ایک یہ کہ ایک امت یعنی رسول کے ماننے والے پیغمبر کے دو بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئی آج تک. عثمان غنی کو ملا.
کیونکہ یہ دو صاحبزادیاں نکے میاں اس واسطے بھی ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ آپ کو نماز سے اور قرآن پاک سے بہت محبت تھی، تو دونوں بھی نور ہیں۔ تو بعض کتابیں لکھتی ہیں کہ بھئی یہ ذوالنورین اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ کثرت نماز اور کثرت تلاوت، ایسی خوبصورت اور خوبصورت یہ یعنی عبادت بھی تھی، اور پڑھنا بھی عبادت تھا، عمل کرنا بھی عبادت تھا۔ تو اس بات سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ذوالنورین ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی کے نکاح کے بعد وہ بھی زیادہ یعنی آپ کے ساتھ نہیں رہ پائے، آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کو بیٹی دو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک دینا پڑتا تو میں دیتا تھا۔ یعنی ایسی محبت تھی میرے رسول سے، رسول کو حضرت عثمان غنی سے۔ اور حضرت عثمان غنی کا سب سے بڑا یعنی اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار ایسا تھا کہ ہر عمل میں اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی رضا کو دیکھا جاتا تھا، اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کو دیکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے ہر عمل میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو جو حکم دیا ہے اس کی تکمیل میں کبھی آپ نے پیچھے نہیں ہٹا۔ اور آپ کو اللہ نے مال دیا تھا، مال کو خیرات کرنے میں آپ جتنا آپ کو مزہ آتا تھا، اور اللہ کی راہ میں جتنا دینے میں آپ کے ہاتھ اللہ نے کھول رکھے تھے، اللہ نے آپ کو اپنے محبوب کے ذریعے سے ایسا خطاب عطا فرمایا کہ آپ کا نام ہی پڑ گیا عثمان غنی۔ سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو ایسا غنی بنایا کہ آج بھی آپ اور ہم کئی وقت میسیجوں میں پڑھے ہوں گے کہ آج بھی کچھ زمینوں کے کرائے آتے ہیں اور وہ اس سے کوئی کام آپ کا چلتا ہے، وہاں آپ کے نام پہ جو ہے وہاں کے اصولیہ یعنی کرائے جو آتے ہیں اس سے کچھ اہم کام انجام دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اخلاص کی برکت نیت کی وجہ سے اللہ خود عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 گھنٹے میرے رسول کی خدمت میں رہا کرتے۔ آپ کاتب وحی بھی ہے، کاتب وحی معلوم ہے تو قرآن پاک کو لکھنے والے۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتی تھی وہ کتاب یعنی قرآن لکھی جاتی تھی۔ بعض لوگوں کا ایک چند دن سے پروپیگنڈا چل رہا قرآن جو ہے بعد میں لکھی گئی 50 سال کے بعد، نہیں ہے۔ قرآن ترتیب سے لکھی ہوئی نہیں تھی، ترتیب دی گئی بعد میں، لیکن جو قرآن جب نازل ہوئی وہ کسی نہ کسی ذریعے کے سے لوگوں کے پاس محفوظ تھی۔ جیسے کسی کے پاس ہڈی پہ لکھے ہوا تھا، کسی کے پاس سینک پہ لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس کسی اور پہ لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی، مگر قرآن پاک کو جمع کرنے والوں میں بھی حضرت عثمان غنی ہے۔ جامع القرآن کامل حیائی والایمان، ہم نہ بولتے نا خطبے میں سنتے سنتے ہماری ماشاءاللہ 50 سال سے سن رہے۔ جامع القرآن جمع کرنے والے حضرت عمر فاروق حضرت کی نگرانی میں، اور بی بی ہے حفصہ آپ کی اور ہماری امہات المومنین، کیونکہ حافظہ بھی تھی وہ، تو آپ کی نگرانی میں یہ قرآن پاک کو ترتیب دیا گیا۔ اور آپ کو معلوم یہ نقطے جو ہے نا بعد میں لگائے گئے، ورنہ اپنوں کو نقطے زیر زبر رہا تو نہیں پڑھ سکتے،
اب نقطے غیب رہے تو کیا پڑھ سکتے پڑھو ہیں؟ آج کل نقطے دیکھے تو بھی غیب پڑھ دے رہے ہیں، نقطے بھی غیب ہو جا رہے ہیں آج کل. حالانکہ اس کو لگانے والا، نقطے لگانے والا حجاج ہے، ظالم حکمراں تھا، مسلمانوں یعنی علماء پہ بڑا ظلم کیا، لیکن بہت سے کتابوں میں آیا کہ نقطے لگا کے انہیں اپنے کو فائدہ تو پہنچا دیا. آج جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں نا، یہ اسی کی وجہ سے ہم کو نقطے رہ رہے ہیں. نون کا کہاں ہے، غین کا کہاں ہے، ورنہ پہلے لوگوں میں کیونکہ عربی زبان تھی ان کی تو ان کو نقطوں کے بغیر ہی پڑھ لیا جا سکتا تھا. تو خیر، اور حیا کا جہاں تک ذکر ہے وہ بھی حضرت عثمان غنی کو کہا جاتا ہے. میں دارالشفا میں کل کہا دامادوں کو پسند کرنے کے بھی ہمارے کو اللہ کے رسول نے طریقے بتا دی. داماد پسند کرنا ہے تو میرے آقا نے فرمایا دیکھو میں جیسا داماد پسند کروں تم بھی ویسے داماد پسند کرو. میں ایک کو پسند کیا حیا کی بنیاد پہ اور دوسرے کو پسند کیا شجاعت کی بنیاد پہ. ایک حیا ایسی تھی کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، جا رہے ہیں. ابو بکر بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دیکھ رہی تھی کہ میرے ابا جان آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے. عمر آئے، میرے سرکار نے اٹھے، مگر جیسے ہی عثمان نے اجازت طلب کی میں آنا چاہ رہا ہوں تو فوری میرے سرکار اٹھ کے اپنے لباس کو درست کیا. آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسا دیکھی میں، مگر آپ ایسا عمل دیکھ کے میرے کو حیرانی ہوئی. حضور نے فرمایا کہ یہ معلوم ہے حیا جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں، حیا جو ہے عثمان سے فرشتے بھی کرتے ہیں، فرشتوں کو بھی حیا ہے. تو آپ اتنی حیا تھی آپ میں کہ سرکار فرماتے ہیں اگر میری پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا رہتا تو عثمان وہ دیکھ کر پلٹ جاتے. اس واسطے میں اٹھ کے اپنے کپڑوں کو درست کر لیا. سبحان اللہ، ایسی حیا تھی. تم ہم کو بھی حیادار داماد نہ دیکھنا. حیادار داماد کبھی بھیک نہیں مانگتا. حیادار داماد جو ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اور اسی طریقے سے حضرت علی کو پسند کیا. حضرت علی کے اندر کیا تھی؟ علم تھا، شجاعت تھی، علم تھا. آپ کو اللہ کے رسول نے پسند کیا کیونکہ آپ جو شجاعت والا ہوتا وہ بھی کسی سے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی طاقت پہ اس کو بھروسہ رہتا، وہ کبھی کسی کو مانگتے نہیں رہتا. اس لیے آپ کو اللہ نے 2 داماد دے دیے، دونوں بھی غنی رہے اپنے اپنے لحاظ سے. دونوں بھی اللہ کے فضل سے اللہ نے دونوں کو ایسا مقام و مرتبہ دیا کہ آج ہر ممبر سے جمعے کے دن چاروں خلفائے راشدین کا نام لیا جاتا. چاروں خلفائے راشدین پر ہر ممبر سے ہر جمعے کو آپ لوگوں کے اوپر سلام بھیجا جاتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم بھی اپنی اولادوں کو اپنے صحابہ کی زندگی سے واقف کرائیے، کیونکہ 12 بج رہے ہیں اور 12 بجے تک میں آپ لوگ لیٹا رہے ہیں. میں کیا کروں، میں بھی 11 سے 12 کر دیا. میں جتنا آپ ادھر لیٹ میں ادھر لیٹ. میں کب سے تیار ہوا تو معلوم، مغرب سے تیار رہتا ہوں میں.
آپ بولیں گے مغرب سے کیا کرتے؟ یہ دیکھ لیتے رہنا پڑتا کتاب آنے. تو آپ پوچھیں گے کہاں سے بولے تو کیا بولوں گا میں، اب بھی آتا ہوں بول کے جاؤں. پھر کتابوں میں بھی اہم پوائنٹس کو نوٹ کر لینا پڑتا، کیونکہ ہر وقت نوٹ کرتے نہیں. جب دماغ ذرا اب 2 دن سے 3 دن سے ذرا کچھ بخار بھی چل رہا ہے اور کچھ کھانسی وغیرہ بھی ہے، مگر مبلغ سب اپنی جگہ، کام اپنی جگہ. کیونکہ یہ ذکر کرتے کرتے نکل گئے تو اس سے بڑا مقام کیا ہے؟ اللہ میاں کو بول سکتے آپ کے محبوب کے ذکر کرتے کرتے آگے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے میں آ گئے ہم یہاں. تو کوشش یہ رہتی ہے میری کہ فقیر ہوں، فقیرانہ انداز اختیار کرنا چاہتا ہوں میں. اور میرے ابا جان کا وہ شعر مجھے بار بار یاد آتا، فقیران آئے دعا کر چلے میاں، فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. ہم تو دعا لینے آتے ہیں یا دعا دینے آتے ہیں؟ ہم کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے. جو مل گیا تھینک یو، نہیں ملا تھینک یو. جو مل جائے شکریہ، یہ ملتا ہے اس کی مصلحت ہے. اور یاد رکھو حسد کیا ہے معلوم؟ ہم یہ حسد ایک اللہ سے جنگ ہے. میں حسد نہیں کرتا، لوگوں کو غلط فہمی ہے میں حسد کرتا ہوں، بلکہ میں تبلیغ برابر کرتا ہوں، حسد نہیں کرتا. اس لیے برابر میں اپنی اولاد کو بھی بولتا ہوں دیکھو بیٹے سیدھے سادھی زندگی گزارو، آج اپن آرام کی کرے، کل اپنی آگے پیچھے اللہ نہ کرے امتحان آ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اپن ہمیشہ سیدھی سادھی زندگی رکھو. مل گیا اچھا ملا اچھا کھاؤ، نہیں ملا جو ملا کھا لو، خیسا ختم، پیٹ بھر جائے اللہ کا شکر ادا کرو. حسد اور میں کیا ہوتا ان کو کیسا بڑھایا نہیں، اللہ میاں سے کون ہے؟ اللہ میاں سے کیسا لڑتے بولا؟ ان کو جو دینا ہے ان کی قسمت میں اللہ ان کو دیں گا. آپ کی جو قسمت میں ہے آپ بچھونے میں بھی پڑے ہوئے رہیں گے تو اللہ میاں دیں گا آپ کو لا کے. تو معلوم یہ ہوا دینے والا جو ہے اللہ ہے. یہ عزت، یہ شہرت، یہ گاڑی، یہ بنگلے، ہم اس سے تنقید ضرور کرتا ہوں ایکسٹرا آرڈینری. میری اولادوں کو بھی میں بار بار بولتا ہوں چپ، اپنے آپ کو شو پٹ اپ مت کرو، دیے تو بھی ایسے رہو الحمدللہ تیرا کرم ہے مولا، نہیں ملا تو بھی اس کا کرم ہے. اس واسطے فقیراں بول لیتے پھر تو جو دیا اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. اگر بولا میں نے فرض کو جو دیا اس کا بھلا، نہیں دیا تو پھر اس کا بھلے، تو آپ دوسری بار گلی میں دکھتی ہو نے وہ ڈنڈا برسائیں گے بیچارے کے ٹانگا ہاتھاں غائب ہو جائیں گی. اس لیے انہیں مجبوراً بول کے جاتا جو دیے بھلا جو نہیں دیے بھلا. تو ہمارے کو بھی، میرے کو حسد الحمدللہ نہیں ہے کسی سے. ہاں کینہ بھی رہتا ہے تو کینے کی حد تک ہی رکھتا ہوں میں اس کو. بغض نہیں ہے میرے کو، اللہ کا فضل ہے. بہت صاف کر لیا ہوں میں اپنے آپ کو. یہ 10 سال میرے ابا جان کے وفات کے بعد بہت سے پتھر میں نے اپنے دل پہ رکھے ہیں، اس لیے کہ میرے کو جس اسٹیج پہ بیٹھنا ہے وہاں سے جو کام کرنا ہے، جو بولوں گا میں وہی میرے لیے آخرت کے مغفرت کا ذریعہ بنے گا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی بولوں اللہ کے لیے بولوں، اس میں میری کوئی یعنی بڑائی نہ ہو. اس لیے کوشش تو کرتا ہوں، پھر بھی اگر کوئی خامی رہ جائے تو اللہ سے امید ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا. اور یاد رکھیے ایک ہوتا ہے ڈٹنا، ایک ہوتا ہے اپنی بڑائی کے لیے کرنا. میں بڑائی کے لیے نہیں کرتا. ہاں کوئی چیز ایسی اطراف میں ہے جو نقصان پیدا کرنے والی ہے تو اس وقت ان کو نقصان سے بچانے کے لیے کچھ میرے کام ہوتے ہیں جو بات اس کو ناگوار گزرتے ہیں. اور مگر جب اللہ میاں ان کو سمجھ دیں گا تو جب سمجھ میں آ جائیں گا کہ بھئی یہ میرے نقصان میں نہیں تھا، فائدے میں تھا. بعض وقت دنیا میں ایسی چیزیں بھی ہیں کہ بہت سی چیزیں
ہم اپنی اولاد کے لیے سمجھتے ہیں، مگر ہم اولاد کے لیے کتنا بھی رکھ کے جاؤ، جو اس کے مقدر میں ہے وہی آنے والا ہے اس کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے بادشاہ وقت تھے، مگر آپ نے اولادوں کو وصیت کی صرف دین پر چلنے کی، اللہ سے ڈرنے کی، اللہ سے محبت رکھنے کی۔ اور جبکہ اس زمانے میں بہت سے بادشاہ تھے، وہ لوگوں نے کئی لاکھوں کی جائیداد اپنی اولاد کو دی، مگر تاریخ لکھنے والوں نے خوب بات لکھی، بہت مزے کی بات لکھی۔ لوگوں نے لکھا کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے گھر میں جب بچوں کو وہ چھوڑ کے گئے تو روپیہ نہیں تھا، مگر ہم نے ان کی اولاد کو روپیے تقسیم کرتے ہوئے دیکھے۔ اور جو امیروں کو لوگوں نے بڑے بڑے بلڈنگاں دے کے گئے تھے، بادشاہوں نے زمیناں جائیداداں دے کے گئے تھے، ان کی اولادوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی نام کیے ہوئے نہ کوئی کام کیے ہوئے۔ تو تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ آپ کو معلوم، پرسوں میں یہ کتاب ایک یہ نعت پڑھنے والے صاحب کو ہمیشہ نعت سنتا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا، کوئی امتیاز کوئی نام ہے ان کا، میرا نام ذہن سے نکل گیا۔ وہ صاحب کو دیکھے کے بعد وہ انوشیرہ لکھے بولے تو یقین نہیں آ رہا۔ بعض وقت اللہ میاں نکال دیتا ان سے، وہ کلام نکلنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے میرے ابا جان مدراس میں تھے، میں بھی تھا، تو ایک صاحب آ کر کہا کہ مولانا رات کی 1 بج رہا، تھک کے ابا جان واس سے آئیں، میں بھی تھکے، ہم بھی ابا جان کی خدمت کر رہے ہیں، میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم پیر دبا رہے ہیں، تو ابا جان بولے میں 2 شعر سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت تھک کے چور تھے، لیٹے ہوئے تھے، کہا اچھا سنو۔ تو دبلے پتلے پنگڑے تیڑے کیسے کیے، آ کے بولے میں غزل سناتا ہوں۔ بولے سنائیے۔ انہوں غزل سنائے، اپنی محبوبہ کے ہاتھ سے سنائی یا اپنی مقبولیت کے ہاتھ سے سنائی۔ میری آبرو تیرے ہاتھ ہے، میری آبرو تیرے ہاتھ ہے، میری عظمتوں کو گھٹا نہ دے۔ بس اتنا شعر سنے حضرت، اٹھ کے بیٹھ گئے ہوگا۔ بیٹھ کے وہ پڑھاتے جا رہے ہیں، پڑھاتے جا رہے ہیں، پڑھاتے جا رہے ہیں، 8-10 وقت پڑھا کے بولے اس کے بعد کا مصرع بھی پڑھو۔ تو پھر انہوں نے بعد کا مصرع پڑھا، میری آبرو تیرے ہاتھ ہے، میری عظمتوں کو گھٹا نہ دے، تو دی جس نظر سے فرازیاں مجھے اس نظر سے گرا نہ دے۔ یہ شعر ابا جان کا دعائیہ شعر بن گیا آخر تک۔ اور کمال کی بات یہ ہے، آج سے 10 سال پہلے گیا تھا میں، تو معلوم ہوا وہ بہت علیل ہے، 10-11 سال پہلے کی بات ہے۔ تو پہنچ کے میں نے ان کی مزاج پرسی کی تھی، تو اب وہ بیچارے ہے یا نہیں وہ بھی نہیں معلوم میرے کو، مگر وہ شعر جو ہے ہمیشہ میرے ابا جان کی، اور اس شعر کو اس دن رات تمام ہمارے والد صاحب کئی بار دہرا دی، میری آبرو تیرے ہاتھ ہے، میری عظمتوں کو گھٹا نہ دے۔ تو بعض وقت کلام کا جو نکلنے کا رہتا نا، وہ بھی اللہ کے فضل سے ہوتا۔ کیا ہے، نعت میں سناؤں گا کل حضور کے آگے، نعت میں سناؤں گا کل حضور کے آگے، جب کبھی جنت میں محفل نعت سجی ہوگی۔ یہ بھی میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موقع جب ملیں گا تو وہاں بھی حسان گئے، اللہ میاں موقع دیے تھے، میں بھی سناؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم کو بھی اپنے پیارے رسول کے دیدار عطا فرمائے، اور اللہ ہم کو اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے کام کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
بل احیاء کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ ہمارے ان مہینوں میں جو بھی ہم ذکر کریں صحابہ کرام کی سیرت کے پروگرام رکھنے کا ارادہ ہے، اے اللہ اس میں آسانی عطا فرما، اور اے اللہ ہم کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے اس پیارے رسول کے صحابہ سے بھی سچی محبت عطا فرما، پکی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہماری صحتوں میں، ہماری عمروں میں، ہمارے نیک اعمال میں، ہمارے معاملات میں خیر و برکت عطا فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج مسافر نہیں کروں گا میں، کوئی خفا نہیں ہونا، کیونکہ وائرس چل رہا تو میرے بیماری آپ کو کہ گزوں فری میں آپ لوگوں ہوں احتیاطی تدابیر کے تحت میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔